نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رناظر فیروز ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ 27 شب قدر کو سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ان تمام سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ لیکن سامعین گرامی، ہم پچھلے سال کی روایت کو زندہ کرتے ہوئے آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر بشریہ نے ہر سال کی طرح 27 شب قدر کی دعا کا خاص روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس میں آج تک بے شمار لوگ اپنے لیے دعا کروا چکے ہیں۔ اگر آپ بھی شب قدر کو اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ انشاءاللہ سلسلہ کے بزرگ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، 27 شب قدر کی رات حاجتوں کی تکمیل اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اور اس عظیم ترین وقت میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے 27 رمضان کی رات کی دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ناظرین محترم، ہو یہ بھی سکتا ہے کہ اس مبارک رات میں کسی فرد کی آمین آپ کے لیے کامیابیوں کے نئے دروازے کھول دی۔ خیر سامعین محترم، اب ہم اپنے حقیقی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو 27 شب قدر کی عبادت کے بارے میں چیدہ معلومات فراہم کرتے ہیں، تاکہ آپ بھی اس مبارک رات میں یعنی تقدیر بدلنے والی رات میں اللہ کا قرب عظیم حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، 27 شب قدر کی عبادت میں سورہ اخلاص ایک منفرد اور جامع حیثیت کی حامل ہے۔ اس زمن میں ہم 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تاکہ آپ کو ہماری بات کی ٹھیک سے سمجھ آ سکے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہر صاحب ایمان فرد جانتا ہے کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے نصف قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی سورہ اخلاص اللہ کی ذات کو اس قدر محبوب ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے ہی نصف قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور ہر صاحب ایمان فرد یہ بھی جانتا ہوگا کہ شب قدر کی عبادت کے درجات ہزاروں مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہیں۔ میں دوبارہ پھر سے دہرا دیتا ہوں، الفی شہر سے مراد ناظرین محترم جمع سے ہے۔ عربک میں الف 1000 کو کہتے ہیں، لیکن الفی شہر سے مراد ہزاروں سال کی عبادت سے تشبیہ دی جائے گی۔ اور بے شک یہ رات ہی آپ کو اللہ کا وہ قرب عظیم دلائے گی جس کی برکت سے آپ بھی وقت کے سخی، وقت کے غنی، صاحب عقل، صاحب علم، صاحب شعور، صاحب حجات، صاحب کمال، صاحب نصاب اور صاحب زکوٰۃ بن جائیں گی۔ خیر سامعین محترم، اس مقام پر ہم آپ کو یہ بات باور کروانا ضروری سمجھتے ہیں کہ عبادت چاہے نفلی ہو، فرضی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کا طریقہ کار اور عمل بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 27 لیلۃ القدر کی عبادت کا وہ طریقہ بیان کریں گے جو کہ سلسلہ کے بزرگ 27 رمضان کی رات کو خلوت میں اختیار کیا کرتے تھے، جن کی بدولت آج ان کا شمار اہل علم میں بڑی ہی عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، سلسلہ کے بزرگ 27 رمضان کی شب کی عبادت میں سب سے پہلے نوافل ترتیب کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے بھی 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لینا ہے، اور پہلے سجدہ کے قیام میں آپ نے اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ کوثر کا اضافہ کر لینا ہے اور اللہ کے حضور اپنی دعا مانگنی ہے، اور خاص طور پر اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور امت کے حق میں بھی دعا مانگنی ہے۔ سامعین محترم، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ نوافل کی یہ ترتیب ان بہنوں کے لیے بے حد خاص ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش یا محبت کی بندش کا شکار ہیں۔ اس لیے تمام ایسی بہنوں کو چاہیے کہ محبت کے ساتھ ان نوافل کو کم از کم 2 تعداد میں یا زیادہ سے زیادہ 10 تعداد میں ادا کریں۔ اگر آپ کو نوافل کی ترتیب سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں،
یا پھر سلسلہ کے خلیفہ سے مزید رہنمائی کے لیے رابطہ کریں۔ ناظرین محترم، شب قدر تقدیر بدلنے والی رات ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حسب توفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، 27 شب قدر کی عبادت کوشش کریں کہ آپ تنہائی میں ادا کریں تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ ناظرین محترم، یہ بیسیکلی عوامل ہیں جن پر عمل کرنا ہر صاحب ایمان فرد کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ آپ کو توجہ کرنے میں آسانی رہے۔ ناظرین اکرام، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 26 رمضان کی افطاری کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے اور نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حال میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حسب محبت درود شریف کی تلاوت کر کے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے دل کی دھڑکن پر اپنی شہادت کی انگلی کو رکھ لینا ہے۔ محترم سامعین، اس مقام پر آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ یہ تلاوت سامعین گرامی آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ، ردم کے ساتھ، لے کے ساتھ اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ یاد رکھیں، عبادت انسان کی توجہ مانگتی ہے، اس لیے آپ نے 27 شب قدر کی عبادت مکمل توجہ سے اور اسم اللہ کو تصور میں کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ کے بزرگ اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو بھی فرد 27 شب قدر کو سورہ اخلاص کی کثرت اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے کرتا ہے تو اس فرد کو در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جاتا ہے، اور جب یہی فرد اس بابرکت رات میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکی، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو اللہ کی ذات بھی اس فرد پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس بابرکت وقت میں آپ نے کثرت سے استغفار بھی کرنی ہے اور اپنی حاجت بھی رکھنی ہے اور امت کے لیے دعائیں خاص بھی کرنی ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، یہ عبادت والی رات زندگی میں بار بار نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت کے خزانے ہر صاحب ایمان فرد پر کھولے جا چکے ہیں، اس لیے اللہ کا قرب عظیم بھی اپنے لیے ضرور مانگے۔ ناظرین محترم، عبادت لفظ مرکز و محور سے منسوب کیا جاتا ہے، اور ہمارا مرکز اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو فرد اس نفسا نفسی کے دور میں اپنے مرکز کو چھوڑ دیتا ہے تو وقت اس کو اتنی دور پھینک دیتا ہے کہ وہ فرد تا حیات دیار غیر کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے 27 رمضان شب قدر کی عبادت بے حد ضروری ہے تاکہ اللہ کی ذات آپ کے ایمان کو تازگی اور فرحت بخشیں اور آپ کے ایمان کو استقامت عطا فرمائیں۔ الغرض ناظرین اکرام، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم آپ کو 27 شب قدر کی عبادت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔